اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج ہم پروگرام اس سخن میں ایک اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے اس مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی عید منا رہے ہیں، عید بھی اس طریقے سے جہاں پر پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی پوری طریقے سے قرآن نے واضح کر دیا اس آیت کے ذریعے۔ آئیے ہم بات کر رہے ہیں مباہلہ کی۔ مباہلے میں کس طریقے سے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لے جا کر نجران کے سامنے جس انداز میں اپنے اہل بیت کی صداقت کا اعلان کیا، اس کی نہ تو کوئی نظیر ہے نہ مثال ہے۔ ناظرین اکرام، ہم سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، وقت کے امام کے حضور اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے دعوت دینے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عباس ناصر ابقاتی صاحب کا، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ السلام علیکم آقا، بہت بہت خیر مقدم ہے، اور پہلے سب سے پہلے آج اس مسرت موقع پر مبارکباد۔ مبارک ہو، اور میں آپ کے توسط سے تمام آپ کے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید مباہلہ کے حوالے سے، اور اپنے امام وقت اور تمام مراجع کی خدمت میں آپ کے ذریعے سے مبارکباد۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ سرکار۔ جب بھی مباہلہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک لفظ آتا ہے نجران۔ تو جو نجران یہ کہاں پر تھا اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیے، پیغمبر نے جب خطوط لکھے ہیں اپنی تو ان خطوط میں ایک خط یمن بھیجا ہے۔ یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، اور وہاں پر عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہ علاقہ بہت شروع سے عیسائیت کا مرکز رہا ہے، کہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی گئی تھی ابرہہ کے ذریعے، تو وہ ہمیشہ سے اس علاقے میں یہ رہا کہ عیسائیت کا ایک غلبہ رہا، اور یہ سب دمشق کے علاقے اور یہ جس کو بلاد الشام پورا کہا جاتا ہے، تو اس کے اثرات جو تھے وہ یمن تک کے باقاعدہ، ظاہر ہے کہ تب تک اسلام نہیں تھا، اور وہ پوری ایک تاریخ ہے۔ تو جب پیغمبر نے خط لکھا تو نصارہ نجران کو، جو اپنے عقیدے میں بہت زیادہ محکم و مضبوط تھے، ان کو خط لکھا، اور ان کو خط لکھ کے دعوت دی کہ بھئی پہلے جو اتمام حجت کا مرحلہ ہوتا ہے، عام طور پہ ایک غلط فہمی بہت زیادہ وہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلی ہے، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں پھیلی ہے۔ مسلمانوں نے جنگ کو ترجیح دی، ہر ایک کی گردن پہ تلوار رکھ دی لا الہ الا اللہ کہہ کے، تو لوگ یہ سمجھے کہ اسلام شروع ہی ہوتا ہے تلوار سے، لیکن اسلام کا آغاز جو ہے وہ در حقیقت قلم سے۔ وہ قرآن بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور قلم کی اور لکھی جانے والی عبارتوں کی۔ تو بات قلم سے شروع ہوتی ہے، تو پیغمبر نے لکھوایا، اور یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ علماء خیر، وہ ایک بہت اہم جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مباہلہ کی۔ بالکل، کون سا ایسا موضوع تھا کہ جس پر رسول اللہ نے نجران کو دعوت دی، اور اس پر جو نجران کے جو تمام ایک وفد تھا وہ رسول اللہ کے پاس آیا؟ یہ مسئلہ ایکچوئل کیا تھا؟ دیکھیے، مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر خود کو نبی کہہ رہے تھے، ظاہر ہے کہ نبی تھے تو کہہ رہے تھے، یقیناً، اور نصارہ نجران کا ایک موقف یہ تھا کہ خدا ہے اور عیسیٰ ہیں، اور ایک طبقہ ان میں یہ کہنے والا تھا کہ وہ خود خدا ہیں، جناب عیسیٰ خود خدا ہیں، اور ایک ان کی نبوت کا قائل تھا، ایک ان کے ابن اللہ ہونے کا قائل تھا کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ان سب موضوعات کو لے کے پیغمبر نے ان کو خط لکھا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو رہی ہے، میں صاحب کتاب، صاحب شریعت۔ تو وہ اپنے موقف سے بالکل ہل نہیں رہے تھے، تو ان کو بلایا کہ بھئی تم آؤ اور ہم سے آ کے گفتگو کرو۔ تو وہ 70 لوگوں کا وفد تھا جو نجران سے وہاں مدینے آیا، اور پیغمبر سے انہوں نے گفتگو کی۔ ان میں سے بھی 70 میں 14 بالکل سلیکٹ کیے گئے کہ جو گفتگو کے لیے بہترین لوگ وہاں آئے، اور وہ پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر کی دعوت پر وہاں آئے تھے۔ نہیں، اب اس سے پہلے کیونکہ ہم اپنے اس پروگرام کے موقف کو بھی بتا دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ مذاکرات، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت،
تو اب یہاں پر رسول اللہ نے کچھ نہ کچھ اور بھی باتیں بتائی ہوں گی مباہلے سے پہلے کہ چل کے ہم نجران کے جو تمام یہ وفد ہے اس کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا چیزیں تھیں رسول اللہ نے جس کو اپنا مثال کے طور پر وہ مثال دے کر واضح کیا ہو؟ نہیں دیکھیے، یہ کہ جب یہ 14 لوگ وہاں مسجد میں آئے ہیں پیغمبر کی دعوت پر، تو پہلے تو گفتگو ہوئی ہے. یعنی یہ تو ہے نہیں کہ یمن سے مدینے بلا کر جی اور سیدھے لعنت ملامت ہو رہی ہے. لعنت ہی کرنا ہوتی تو ختم لعنتیں کر دی جاتی. جی تو پہلے ایک اتمام حجت کا مرحلہ ہے، وہ بذریعہ گفتگو ہے. اس کے بعد بھی کوئی نصارہ نجران سے جنگ و جدال نہیں ہوا ہے. وہ مباہلے تک بھی بات پہنچی ہے گفتگو کے بعد. پہلے گفتگو ہوئی ہے، نقاش ہوا ہے باقاعدہ، یہ کہ ان کی دلیلیں ہماری دلیلیں. اب ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں. جی وہ انہوں نے اپنی دلیل دی کہ اس لیے خدا کے بیٹے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے. بھئی ایک پروسیس ہے. مثلا کوئی جناب آدم اور جناب حوا کے علاوہ کوئی بغیر والدین کے اس دنیا میں نہیں آیا ہے. اور جناب آدم کو جو بنایا گیا اس کی بھی دلیلیں قرآن دے رہا ہے، اور دیگر کتب سماویہ میں اس کی دلیلیں موجود ہیں کہ بھئی ان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونک دی. وہ ایک اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، تو وہ جو قرآن جس کو معجزہ کہہ رہا ہے جی کہ بھئی ہم نے وہ جو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ جناب جبرائیل کو جب بھیجا ہے جناب مریم کی طرف، اور وہ جناب مریم کے پاس جب آئے تو وہ بشر بن کے آئے یہ، اور انہوں نے ایک پھونک ماری. وہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ بھئی یہ معجزہ ہے. اللہ نے چاہا کہ مریم کو ایک عیسیٰ جیسا بیٹا آتا ہو، تو ہم نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے ایک پھونک مار دی اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بطن میں جناب عیسیٰ آئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ صاحب باپ نہیں ہے. تو قرآن میں یہ دلیل موجود ہے کہ بھئی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے لہٰذا خدا کے بیٹے ہیں، تو آدم اور حوا تو دونوں نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں. واہ واہ واہ. تو ان کو کیوں نہیں تم خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی مان رہے ہو؟ تو بہرحال جب وہ اپنے موقف میں ہل ہی نہیں رہے تھے اور پیغمبر نے کہا بھئی ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو اور اسلام لے آؤ، تو کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں. کیا ان کا اپنا اب میں اس لفظ کی طرف آتا ہوں جی جو اصطلاح جی. مباہلہ کے کیا معنی؟ دیکھیے مباہلہ جو ہے وہ مقابلہ ہے. جی کہ اب مباہلہ جو ہے وہ جب کسی سے گفتگو اس منزل پہ آ کر رک جائے گا جب آپ اس کو ساری دلیلیں دے دیں. یعنی اکثر دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے سادہ مزاج جو لوگ ہوتے ہیں، یا دیکھیے یا اپنے بھولے پنے میں کہتے ہیں یا کچھ اور موقف ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ اس انداز سے گفتگو کیجئے کہ سب لوگ آئیں. آنا کمال نہیں ہے. ابو سفیان جو تھا وہ بھی قرآن آ کے سنتا تھا. جی جب رات کے وقت رسول قرآن پڑھتے تھے تو وہ اپنے آپ کو چھپا کے، یعنی اس وقت کا جو بھی حجاب ہوتا تھا یوں سمجھیے برقع پہن کے. جی برقع بہت پرانی چیز ہے، یہ تو ہمارے کلچر میں شامل ہوا ہے لیکن عرب میں باقاعدہ پہنا جاتا تھا. جی تو وہ برقع پہن کے قرآن سنتا تھا. جی. لیکن قرآن ایسے لوگوں کی ہدایت کرتا ہی نہیں. وہ تو پہلے ہی واضح ہو گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے. تو دل میں ظاہر ہے کہ جب انسان کے کفر سے لبریز ہوگا دل تو کیا ملے گا؟ وہ سنا اس نے اور وہ چلا آیا، اسی میں وہ گویا اپنے گوشے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا کہ دیکھیے اس میں یہ بات کہہ دی، اس میں یہ بات کہہ دی. تو وہ نصارہ نجران بھی وہی کر رہے تھے کہ وہ پیغمبر نے ان کو جب قرآن سے دلیلیں نہیں تو کہنے لگے کہ نہیں صاحب ہم تو نہیں مانتے. تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، جو دل جس کا صاف ہوتا ہے، اور ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لاکھ دلیلیں دیتے جائیے. یعنی آب زمزم سے زیادہ پاک و طاہر زبان بھی اگر قرآن سنائے، رسول خدا کی زبان سے وہ قرآن سن رہے ہیں اور دلیلیں بالکل واضح، جی اس کے بعد بھی وہ کیونکہ وہ ماننے کے لیے آئے نہیں تھے. بھائی مانتا تو وہ آدمی ہے، یعنی آپ مجھ سے اگر میں نہ ماننے پہ آؤں تو میں یہی کہہ دوں کہ آپ دکھا دیجئے. وہ جناب موسیٰ سے یہی تو کہہ رہی تھی قوم کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خدا کو دیکھیں گے نہیں. تو اب ایسی قوم کو کیسے منوائیں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لن ترانی، موسیٰ ہی نہیں دیکھ سکتے تو وہ دکھائیں گے کیا؟ جو شے نظر نہ آئے تو وہ جسے کٹ حجتی، وہ اس پہ جب انسان آمادہ. تو نصارہ نجران نے وہی کیا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور آپ جھوٹے ہیں معاذ اللہ. یہ ایک الگ کمال ہوتا ہے کہ جن کو قرآن سچا کہہ رہا ہے ہم ہی ان کو جھوٹا بنائے پہ تیار ہیں. تو وہ جب اس مرحلے پہ آ گیا تب آیت آئی کہ بھئی دیکھو جب علم آ جانے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے تو اب میدان مباہلہ میں ہو، اور میدان میں لعنت ہوگی. یہ بھی نہیں کہ دروازے بند کر لو
جی یہ نہیں ہے. جب لعنت بھی ہوگی تو میدان, کیا کہنے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف میدان میں جنگ ہو. کبھی کبھی جو ہے وہ جھوٹوں کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ راز کو فاش کرنا ہے کہ جھوٹا کون ہے, اب یہ طے ہو جائے یا تم ہو یا ہم. تو اب یہ میدان سجایا گیا ہے تاکہ دنیا کے لیے ایک عبرت بن جائے کہ جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ آپ میدانوں میں آ کے لعنت کریے. جزاک اللہ. اب سرکار کیونکہ اب یہ بات جب تمام دلیلیں ہو گئی تو یہ بات مباہلے تک پہنچی کیسے؟ مباہلے تک یہ جب 3 دن گزر گئے. بھائی دیکھیے, پہلے تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو ان کے لباس بڑے سرمایہ دار طبقے والے لباس تھے. تو پیغمبر نے تو ان کو دیکھ کے چہرہ پھیر لیا. تو انہوں نے تو کہنے لگے کہ بھئی ہم نے تو سنا تھا کہ یہ صاحب خلق عظیم اور ہم کو بلا کے ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے. تو صحابہ سے پوچھا. اچھا اب دیکھیے یہاں پر ایک فرق ہے صحابیت میں اور اہل بیت و طہارت و عطرت میں. جو فرق ہے وہ اسی لیے پیغمبر نے اہل بیت کو اس لیے چھوڑا کہ وہ جو پیغمبر کے جملے کی تو شرح کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی اس حدیث کے یہ معنی, اس لفظ کے یہ معنی, یہ لیکن یہ جو اشارے کنائے ہوتے ہیں کیا کہنے بھئی میرے والد, ہر چیز کتاب میں نہیں ملتی, ہر چیز کتاب میں نہیں کیا ملتی. مثلاً جو ہے وہ میرے والد نے یوں اشارہ کیا ہے, تو اب اس اشارے کا مطلب جو ہے یہ ان کے قریب ترین لوگ بتا پائیں گے. لوگ کہیں گے بھئی یہ صاحبزادے سے پوچھئے کیا مطلب ہے. یہ مثلاً کوئی یہاں اس علاقے میں رہ رہا ہے جو بہت دور رہ رہا ہے, وہ اس کو کیا پتا کہ بھئی جب یہ وہ اشارہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ جو اشارے کنائے ہوتے تھے پیغمبر کے وہ صحابہ نہیں سمجھ سکتے تھے یقیناً. تو پیغمبر نے چہرہ کیوں پھیرا وہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. وہ کہیں بھئی ہمیں نہیں پتا, یہ تو علی بتائیں گے. اب علی کے پاس پہنچے تو اب یہ دیکھیں وہ جو جیسے گویا قرآن کی شرح نہج البلاغہ ہے ویسے ہی پیغمبر کی شرح کا نام ہے اہل بیت. اب پیغمبر سے نے چہرہ پھیر لیا, وہ پریشان کہ بلایا بھی ہے اور صاحب خلق عظیم مشہور ہیں اور یہ طریقہ ہے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ بھئی اس لباس میں جب تم وہاں گئے تھے تو یہ تم مجھے بتاؤ کہ تم اپنی قوم کی مال و دولت میں نمائندگی کر رہے ہو, ثروت میں نمائندگی کر رہے ہو یا علم میں نمائندگی کر رہے ہو. تو کہا علم میں نمائندگی کر رہے ہیں. کہا تو پھر علماء کے لباس میں آؤ. تو یہ اچھے لباس پہننے سے کوئی عالم نہیں ہوتا. کیا کہنا, سبحان اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن, اور یقیناً ابھی تک کا مرحلہ جس طریقے کے جوابات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک نورانی گفتگو. اور ہم سے محو گفتگو ہیں جت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عباس ناصر ابقاتی صاحب. یقیناً اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد بہت سارے نکوت ہیں جو ہمارے لیے شاید بہت ضروری بھی ہیں. یہ بات کیونکہ مباہلے تک پہنچنے سے قبل جس طریقے سے نصارہ نجران کے لباس تھے, لباس کے طور پر کس طریقے کا ایک سبق ہے جو ہمارے لیے بھی عبرتناک ہے کہ اپنے حلیے کو, اپنے وضاقتہ کو اس طریقے سے بناؤ تاکہ تم بھی نظر آؤ ایک ویسے انسان کہ جو عام انسان بھی تمہیں اپنا بھائی کہہ سکے. خوبصورت گفتگو. آئیے ایک اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سرکار اب سوال جو اٹھتا ہے کہ اس تمام گفتگو کا ماحصل اب جو سلسلہ نکلا ہے قرآنی نقود, قرآنی آیت کے جو آیت نازل ہوئی اس پر بھی روشنی ڈالیں, پھر کس طریقے سے ایک کارواں چلا. دیکھیے یہ جب ظاہر ہے کہ معلوم تھا پیغمبر کو, علم غیب ظاہر ہے کہ پیغمبر, لیکن ایک دنیا کو سکھانے کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ بالکل بات ختم ہو گئی تو پیغمبر نے کہا کہ اب آیت نازل ہوئی. اب یہ کہ اب پیغمبر نہیں بولیں گے, اب قرآن بول رہا ہے کہ بھائی اگر یہ اب یہاں تک کے معاملہ پہنچ گیا ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی یہ اس طریقے سے جو ہے وہ تمہارے اتمام حجت کر دینے کے بعد بھی یہ بضد ہیں, تو اب ان سے کہہ دو کہ یہ اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, یہ اپنے بچوں کو لائیں, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ابنا آنا اپنے بیٹوں کو لائیں اور اپنی نفسوں کو لائیں. اور میدان مباہلہ, اچھا دیکھیے یہ مباہلہ ہوا نہیں, وہ وڈرا کر گئے. عیسائی جو تھے وہ نصارہ نجران, وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ علم تو ہے, اب یہ اور بات ہے ان کو قرآن کا علم نہ ہو لیکن بھئی انجیل کا علم تو ہے. تو جاہل جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بے وقوف بہت ہوتا ہے. عالم جو ہے وہ بہرحال کسی بھی کتاب کا عالم ہو اپنے, تو وہ جب انہوں نے آثار دیکھے اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی دیکھو اگر یہ اتنا, ایک انسان کا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, معاذ اللہ میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں, حالانکہ انبیاء پر اور ائمہ پر وہ دنیاوی مثال صادق نہیں آتی, لیکن ایک انسان کا سامنے ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کو دیکھی کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے جو اسلوب گفتگو تھا وہ نصارہ نجران کو تو ظاہر ہے کہ انہوں نے انجیل میں بھی پڑھا تھا کہ ایک آئے گا آنے والا, وہ آنے والے کا تو انتظار کر رہے تھے لیکن دل اس پہ ٹوٹ گیا بہت سے لوگوں کا کہ ان میں نہیں آیا, ان میں سے نہیں ہے.
یہی اسی میں جیسے بنی امیہ کو حسد ہو گیا کہ نبوت وہاں کیوں چلی گئی، تو جب دوسرے گروہ میں چلی گئی تو اب وہ منکر ہو گئے. تو یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ذکر ہو تو ہمارے دادا، ہمارے ابا، ہمارے بیٹے ہو، کسی اور کا نام ہی نہ لیا جائے. تو بہرحال جب بات اینڈ ہونے لگی تو قرآن نے کہا کہ اب ان کو لے کر ان سے کہو کہ یہ اپنے افراد خاندان کو لے کے میدان مباہلہ میں آ جائیں اور اب وہاں لعنت ملامت ہو، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. واہ واہ. تو مباہلہ ہوا؟ مباہلہ تو نہیں ہوا. اصل میں جیسے ہم عید مناتے ہیں غدیر، تو غدیر کے میدان میں تو مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، یقیناً تو عید مثلا جو ہے غدیر واقع ہوئی یقیناً، اور باقی. لیکن مباہلہ جو تھا وہ صرف اعلان ہوا ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ حق پر ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ آثار دیکھ لیے تھے کہ جس کو وہ سمجھ رہے تھے وہ انہوں نے باقاعدہ حالات اور آثار دیکھ کے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا کہ بھائی کیونکہ ظاہر ہے کہ لعنت کا معاملہ ہے، اور کوئی ایسا معاملہ ہو کہ قیامت تک ان کے مذہب کی سبکی ہو، اس سے بہتر یہ کہ انہی کی سبکی ہو جائے. کیا کہنے. واہ وہ زیادہ سمجھداری اسی میں. جزاک اللہ. اگر اب اس سے پورے جو مباہلہ تک پہنچی بات، تو ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ صداقت تو یقیناً واضح ہو گئی کہ وہ افراد کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نجران نصارے نجران کی طرف سے کہا گیا. مسلمانوں کے لیے کیا عبرت ہے؟ کیسے سمجھیں؟ جیسے جو عقیدہ ہے، یعنی ہم لوگوں کا اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے کہ ہم افضل ترین شخصیتوں میں شمار کرتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کو، جس میں شہزادی عالمیان ہیں، مولا کائنات ہیں اور امام حسن و حسین ہیں. ہم انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے واضح کریں گے کہ اس آیت کے روح کے، تو اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے ہم ان افراد کو انبیاء سے افضل ترین سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کر دوں، پہلے تو ایک کنفیوژن یہ دور ہو جانا، بھائی یہ صحابیت جو ہے یہ ظاہر ایک بڑا مقدس لفظ ہے یقیناً، لیکن صحابیت جو ہے وہ خود خلیفہ اول نے اور تاریخ خلفاء میں غالباً، اگر میں خطا نہیں کر رہا ہوں تو کل رات ہی میں تاریخ خلفاء دیکھ رہا تھا، اور اس میں صفحہ نمبر 30 پر خلیفہ اول کی یہ تحریر ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جی، اور وہ مجھ پر غالب آ سکتا ہے جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں. یہ ان کے جملے ہیں کہ بھائی اور بھائی اگر میں غلط ہوں کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں. جی. تو دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ جیسے نبی ہیں تو دعوی نبوت کر رہا ہے، معصوم ہے تو دعوی عصمت کر رہا ہے، سچا ہے تو اپنے سچائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی ہم صادق ہیں. تو اچھا آدمی خود دعویٰ نہ کرے تو یہ تو معاملہ وہ ہو جاتا ہے کہ مدعی سست و گواہ چست. جی. تو آدمی جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجھ پر شیطان غالب آ سکتا ہے کیونکہ میں معصوم نہیں، تو میں مثال دے کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور ان کے جملوں سے یہ کہ جب انہی کے متعلق جب یہ معاملہ ہے تو دیگر اصحاب کو ظاہر ہے کہ وہ عام لوگ تھے اور اسی لیے پیغمبر نے اطرت اور قرآن کو ان کے بیچ میں چھوڑا تھا کہ وہ نہ گمراہ ہوں. کیا کہنے. تو اور جھوٹ، بہرحال پیغمبر نے کہہ دیا کہ مجھ پر کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، تو اب جھوٹ بولنے والے بھی، اچھا وہ ایک عقیدہ ایسا نافذ کیا بات کے لوگوں نے کہ آپ کسی کی بھی پیروی کر لیجئے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اگر سب سچے ہوتے تو قرآن صرف ان 5 کے متعلق یہ آیت کیوں نازل ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی مع صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، گویا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سچے ہیں اور حکم اس وقت کے لوگوں کو یہ دیا جا رہا ہے کہ تم، یعنی کونو جمع کا صیغہ ہے، تم سب لوگ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی مثلا یہاں اس امام بارگاہ میں 15 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ نے ان 15 لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ کونو مع صادقین، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ان سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ظاہر ہے کہ سچوں کا تعارف جب کرانے کی بات آئی تو اسی آیت پہ آئی کہ اب سچے کون لوگ ہیں. حالانکہ جانتے سب تھے، یہ اصحاب تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار لوگ تھے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب نصارے نجران نے کہا کہ بھئی کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا علی بتائیں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بات میں جو متعصب تاریخ لکھنے والے تھے انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ
کہ بھائی وہ تو سب سے افضل ترین لوگ تھے، وہ بہتر جانتے تھے، کسی نے کہا ہی نہیں کہ مجھے لے چلیے میدان مباہلہ میں. تو جب سچوں کی بات آئی تو پیغمبر نے وہ چادر کھینچی. اور یہ مجھے نہیں معلوم، بھائی ظاہر ہے کہ یہ سب علماء کا کام ہے، بڑے جید علماء، ہو سکتا ہے کہ بھائی 3 بیٹیاں ہوں نبی کی، لیکن لے کے خالی جناب سیدہ کو گئے، جبکہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا تھا. اور ایک تصور یہ ہے کہ بھئی بیٹا نہیں تھا معاذ اللہ رسول خدا کے، بیٹا بھی اس وقت زندہ تھا، اور وہ کوئی معاذ اللہ نوح کے بیٹے کی طرح نہیں تھا کہ باپ کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے. بیٹا زندہ تھا، اور ایسا بیٹا زندہ تھا کہ جس کی نماز جنازہ جب رسول خدا نے پڑھی تو خود نماز جنازہ میں یہ کہا کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ ہوتا تو یہ صدیق بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا. یعنی صدیق سب سے بڑا سچا. تو ایسا بیٹا کہ جس کو خود زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا سچا ہوتا، اس تک کو لے کے رسول اس زندہ تھے، بیٹا زندہ تھا. ابنا کی آیت ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، عربی میں سبت جو ہے نواسے کو کہتے ہیں. تو ابن ابنا اپنے بیٹوں کو لاؤ، اس بیٹے کو چھوڑ کے نواسے کو لے گئے. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ ایک آدمی بھی اعتراض کرنے والا ہوتا ہے. جب صلح نامہ حدیبیہ ہوا تھا تو فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو مجھے نبوت میں شک ہو گیا. تو بولنے والے تو بول دیتے ہیں، تو کہنے والا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ بیٹے کو کیوں نہیں لے جا رہے ہیں جب ایسا ماشاءاللہ آپ کا نور نظر موجود ہے. بھائی بیٹے کو چھوڑ کے آدمی بھانجوں بھتیجوں نواسوں کو لے جا رہا ہے، پوتوں کو لے جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اچھا، نفس رسول بنا کے جب لے گئے تو یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارا عقیدہ، اسی آیت سے جو ہمارے علماء استنباط و دلیل پیش کرتے ہیں کہ کسی کا نفس رسول ہونا، یعنی یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے. حالانکہ دیکھیے میں بالکل کھل کے عرض کروں، کوئی کسی کا نفس نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یقیناً. یعنی ہر انسان کی جان ہے، ہر انسان کی انفرادی روح ہے، ہر انسان کا انفرادی نفس ہے. یہ تو آیت نے نفس رسول بنا دیا اور پیغمبر لے کے امیر المومنین کو ساتھ گئے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا نفس و جان ہوا ہی نہیں یقیناً. ایک ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک صاحب نے آ کے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے. پیغمبر نے ایک نام لیا، پھر دوسرا نام لیا، پھر تیسرا نام لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آئین علی، آپ تو سب کے نام گنا دیے آپ نے، پسندیدہ لوگوں کی فہرست. اب یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، قلم چلانے والوں کی حرکت بھی ہوتی ہے. اب انہوں نے پسندیدہ لوگوں کی، اس میں اہل بیت ہیں نہیں. تو اب لیکن یہ اس کے لکھنے کے باوجود یہ لکھا کہ جب اس سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ آئین علی، اس فہرست میں علی کہاں ہے، تو پیغمبر نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ کے کہا کہ ان ھذا یسألنی عن النفس، یہ عجیب شخص ہے، یہ تو مجھ سے میرے نفس کے متعلق سوال پوچھ رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ پسند آپ کو کیا ہے کہ آپ نے بھائی یہ نام لے دیے، لیکن آپ نے پوچھ لیا کہ اہل بیت کہاں ہے، تو اب یہ کیا سوال ہے. میں آپ سے پوچھوں، معذرت میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کون کون لوگ لکھنؤ میں پسند ہیں، تو آپ نے 3-4 لوگوں کے نام فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. اس کے بعد میں نے کہا صاحب اس فہرست میں آپ کے گھر والے تو ہیں نہیں، آپ کا بیٹا تو ہے ہی نہیں. تو آپ کہیں گے یہ کیا سوال ہے، آپ نے پسند پوچھی ہے، میں بتا رہا ہوں. آپ لوگوں کے بارے میں رائے جان رہے ہیں، تو آپ اب کہاں وہ اولاد ہو، کہاں افراد. سبحان اللہ. اگر میں چاہوں گا کہ آج اس خوبصورت موقع پر، اس مسرت کے موقع پر، ایک پیغام جو لوگوں تک بھی پہنچے، اور تاکہ لوگوں کو کی آنکھیں کھلیں، اور اس طریقے سے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے مشعل راہبی بن جائے. دیکھیے بس میں ایک بالکل کھل کے ایک بات کہوں کہ جن کو قرآن سچا کہے، جن کو نبی وصیت کے ذریعے ہمارے درمیان چھوڑیں، یہ ہم اہل بیت کے مسئلے میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی متعصب لوگ ہیں، یا ہم پتہ چلا مثلا بھئی آپ بھی کاظمی ہیں، میں بھی کاظمی ہوں، امام موسیٰ جعفر، لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا اپنے اجداد کا، یہ ہے کہ نص قرآن. بھئی غدیر کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی ہاتھوں میں بلند کر رہے ہیں. اگر نبی نے کسی اور کو مولا بنایا ہوتا، خدا کی قسم اس کو ماننے کو تیار ہوتا. کیا کہنے. لیکن اگر خدا ہی نہ بنائیں، نبی ہی نہ اعلان کریں، اور جب نبی وصیت کے ذریعے صحیح مسلم تک میں، یعنی اکثر لوگ جو ہے، آپ عامت المسلمین سے پوچھئے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، فوراً کہیں گے یہ تو شیعوں کی روایت ہے. یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے، یہ سنیوں کی بڑی صحاح ستہ میں یہی روایت ہے.
واہ اور ان کے یہاں جو سنتی والی روایت صحیح ہے حدیث ہے، صحیح حدیث یہی مسلسل ہے، وہ متواتر ضعیف ہے، کیا کہنا۔ معاملہ الٹا بہت بہت یہ شکریہ، ہے۔ آقا بالکل اجازت نہیں دیتا ہے وقت۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم گفتگو کر رہے تھے مباحلہ کے اوپر، اور یہ پروگرام جو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس میں خصوصاً آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت بھی ہے، تاکہ آپ کی دعاؤں سے ہمیں وہ توانائی ملے کہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عباس ناصر ابقاتی صاحب۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے وقت کے امام کے ظہور کی تاجیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔